آج ہم نے نہ تو شیعہ سنی پر بحث کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اس بات پر بحث کرنی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ آج ہم سب نے مل کر اللہ کی بات کرنی ہے اور آج ہم سب نے مل کر وہ سیکھنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں اس مہینے کے بارے میں سکھایا ہے۔ آج ہم نے اس مہینے کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا، آج ہم نے اس مہینے کو اللہ کی نظر سے دیکھنا ہے اور ان لفظوں سے دیکھنا ہے جن لفظوں میں اللہ نے قرآن میں اس کا ہم سے تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے قانون میں جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو خلق کیا ہے، اسی وقت سے یہ حساب چلا آ رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند حلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 مہینے بنتے ہیں، اور یہ گنتی آج سے نہیں بلکہ اس روز سے ہے جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ پھر اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی حرم ہے رے الف میم کی جمع ہے، یعنی ممنوع، منع کیا گیا۔ اور یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ ذوالقعدہ اور ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور ان مہینوں میں کسی بھی قسم کی حرمتی جائز نہیں، ان مہینوں میں جنگ سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب ان مہینوں کو خصوصاً مقرر کیوں کیا ہے اللہ نے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ہر مہینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر سیزن کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے گرمیوں کے سیزن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرم کپڑے نہیں پہننے، کیونکہ گرمی کے سیزن کو ہم نے گرمی کے نام سے ہی جوڑ دیا ہے تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور اسی طرح سردیوں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرم کپڑے پہننے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ نے بھی ان 4 مہینوں کا خاص ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ 4 مہینے پاکیزہ مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنی ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے پیچھے اپنی حکمتیں چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ اب پڑھنے سے اور سننے سے تو لگتا ہے کہ گرمی، سردی، ساون جیسے مہینوں کی طرح ہی یہ مہینے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کام کے لیے ایک مقرر وقت ہمیں بتا دیتا ہے نا، تو پھر وہ وقت اور وہ مہینے عام نہیں رہتے۔ جیسے نمازوں کے خاص اوقات مقرر ہیں، جیسے روزوں کے لیے خاص مہینہ مقرر ہے، بالکل ویسے ہی یہ 4 مہینے عام نہیں ہیں۔ انہیں تو اللہ نے خصوصاً قرآن اور احادیث میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ حدیث نبوی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ 12 سال مہینوں کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے، ان مہینوں میں جنگ سے بھی پرے ہٹ جاؤ، یعنی لڑائی نہ کرو اور فتنہ نہ پھیلاؤ، اور اگر پہلے سے ہی جنگ ہو رہی ہو اور درمیان میں کوئی حرمت والا مہینہ آ جائے تو فوراً وہ جنگ ملتوی کر دو۔ شرط صرف یہ ہے کہ اگر سامنے والا جنگ جاری رکھنا چاہے تو تم اپنے دفاع کے لیے جنگ کر سکتے ہو، یعنی جب تک مجبوری نہ ہو تب تک اس سے پرہیز کرو۔ پھر اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اس مہینے کا تقدس پامال نہیں کرتے اور جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتے، شیعہ یا سنی جیسی ذاتوں کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے،
اور یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر محرم کے مہینے میں گناہوں سے سختی سے روکا گیا ہے تو اس مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر بھی دگنا ملے گا، جیسے رمضان میں روزوں کا اجر باقی تمام مہینوں کے روزے سے زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح محرم اور باقی 3 پاکیزہ مہینوں میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں عبادات کی طرف۔ ان مہینوں میں ہم کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ آپ اس مہینے میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ لیکن یاد رہے یہ فرض روزے نہیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یعنی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تب بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان روزوں کا اجر باقی دنوں اور مہینوں کے روزوں سے زیادہ ہے، اور محرم کے مہینے میں تو اللہ کی خاص رحمتیں عرش پر اترتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کس دن کا روزہ رکھیں؟ احادیث سے ماہ رمضان میں ایک ہی دن کے روزے پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے یوم عاشوراء کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، یعنی رمضان سے پہلے تمام مسلمان صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب اس کے بعد رمضان فرض ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاشوراء بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری مشابہت یہودیوں سے ہو، اور یہودی بھی تب یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ملا لو، تاکہ ایسے یہودیوں سے بھی مشابہت نہ رہے اور اس دن کی رحمت سے بھی محرومی نہ رہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو آپ 9ویں یا 10ویں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ افضل ہے۔ اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ مقصد صرف یہودیوں سے مشابہت نہ رکھنا ہے، لیکن کوشش کریں گے 10ویں محرم کا روزہ آپ لازمی رکھیں، کیونکہ اس دن اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں پر اپنے معجزے اتارے تھے اور اپنی مدد ان کے لیے روانہ کی تھی۔ جیسے کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن یوم عاشوراء اور اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور دن اور کسی اور ماہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشوراء کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ذاتوں کو اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیں اور پھر ان ذاتوں پر بحث کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے اس مہینے کا احترام کریں، کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا۔ اللہ کو سب کی خوب خبر ہے، اللہ کسی سے بھی لا علم نہیں ہے، تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے۔ یہ شخص شیعہ سنی کے جھگڑوں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اسلام ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، قرآن ہم سب کے لیے ایک ہے، اللہ کا حکم ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ مہینہ شیعہ یا سنی میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو ماننے والوں کا مہینہ ہے، اور جب اللہ نے اس مہینے میں جنگ سے، لڑائی سے، فساد سے، فتنوں سے منع کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے؟ یہ جو اتنا وقت اب سوشل میڈیا پہ اس پاک مہینے میں دوسروں سے لڑ کر ضائع کر دیتے ہیں نا، اس دفعہ یہ وقت آپ کو
آپ اللہ کو دے کر دیکھیں، آپ کی زندگی سے فتنے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی آزمائشوں کے حل خود بخود نکل آئیں گے۔ آپ روزے رکھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ صدقہ دیں، آپ اپنے اندر کی برائیوں سے بچیں، چھوڑ دیں دوسروں کو ان کے حال پہ، کیونکہ دین کے معاملے میں بحث کرنے سے کی آپ کے سامنے والے کی سوچ کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہاں آپ اپنے عمل سے دوسروں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ آپ ایسا بنیں کہ آپ کو دوسروں کو بدلنے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس اپنے آپ پر فوکس کریں، اپنے اور اپنے دین پر فوکس کریں، اپنے اور اپنے اللہ کے تعلق پر فوکس کریں، باقی سبھی لوگ اور باقی سبھی چیزیں خود بخود اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے آپ کو کوئی مخصوص ذات ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، بس پھر اپنی پہچان نہیں بھولنی، آپ نے اور اپنے رب کا مقام نہیں بھولنا، کہ اگر آپ کے رب نے فرما دیا کہ اس مہینے کا احترام کرو تو آپ نے اس مہینے کا احترام کرنا ہی کرنا ہے، پھر کوئی کچھ بھی کہے۔